اگر آپ اس نشان کو ایک عام انسان کی نظر سے دیکھیں تو یوں لگے گا کہ جیسے یہ شٹافل یعنی ایس ایس کے دو ایس لکھے ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ میں اوکلٹ کو پہچاننے کی ذہانت ہے تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ اینشینٹ رونز کی علامات میں سے ایک علامت ہے، اور اس کا نام ہے سگ رون۔ یہ علامت ان رونز میں سے ہے جنہیں آرینز کے قدیم پجاری بادشاہوں نے خفیہ علوم لکھنے کے لیے ڈیولپ کیا تھا، اور ریسرچ کی زبان میں انہیں آرمانن رونز کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں، لہٰذا بہت غور سے سنیے گا کہ ان پجاری بادشاہوں کی یہ زبان ہزاروں سال کے عرصے کے دوران معدوم ہو چکی تھی، لیکن ایڈولف کے ساتھ ہی آسٹریا میں اوکلٹ کا ایک ماہر رہا کرتا تھا، گوئیڈو فون لیسٹ۔ یہ شخص اپنی اوکلٹ عبادات یا عملیات کے دوران اچانک سے 11 مہینے کے لیے اندھا ہو گیا، اور اس اندھے پن کے دوران اسے بار بار خواب میں ہزاروں سال پرانے یہ رونز نظر آتے رہے جنہیں اس نے یاد کر لیا، اور جب 11 مہینے کے بعد اس کی نظر واپس آئی تو اس نے فوراً 18 علامات بنا کر دیں کہ یہ وہ قدیم رونز ہیں جن میں وہ خفیہ علوم لکھے ہوئے ہوں گے، اور گوئیڈو کے بنائے ہوئے ان رونز میں سے ایک تھی یہ علامت، یعنی دا سگ رون، وہ اوکلٹ سمبل کہ جو شاید تاریخ کی سب سے طاقتور انٹیلیجنس ایجنسی کا مرکزی نشان تھی۔ ویلسبرگ جہاں ایس ایس کا ہیڈ کوارٹر ہوا کرتا تھا، اس کے مین ہال کی زمین پر کالے سورج کی ایک تصویر بنی ہوئی ہے جس میں 12 سگ رونز بنے ہوئے ہیں، 12 یعنی اس کے 12 جنرلز، اور اس نے اپنے جنرلز کی تعداد بھی بہت سوچ سمجھ کر رکھی تھی، کیونکہ اگر آپ نے غور کیا ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گرد بھی 12 ہواری ہوا کرتے تھے۔ امیجن کریں کہ تاریخ کی شاید سب سے بڑی اور سب سے طاقتور انٹیلیجنس ایجنسی میں جگہ جگہ اوکلٹ سمبلز بنے ملتے ہیں، بلکہ سب سے واضح علامت، کیا کبھی آپ نے ان کا جھنڈا دیکھا ہے؟ ان کے جھنڈے پر یہ کون سی علامت بنی ہوئی ہے؟ یہ علامت دنیا کے سب سے زیادہ ریکوگنائز کیے جانے والے سمبلز میں سے ایک ہے، جس کا نام ہے سواستیکا۔ اور شاید آپ سمجھتے ہو کہ سواستیکا تو بس ایک نشان ہے، لیکن میں نے کہا تھا نا کہ جو کچھ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا ایک ایک لفظ امپورٹنٹ ہے۔ آپ کو اپسلا یونیورسٹی کا دی رن ڈیٹا پروجیکٹ یاد ہے؟ اسے دیکھیں، یہ ہے دی رن ڈیٹا پروجیکٹ کا کیٹالاگ DR248، ڈنمارک سے ملنے والا ایک پتھر جس پر 1200 سال پہلے کسی نے اینشینٹ رونز بنائے تھے، اور دیکھیں کہ اس پہ یہ کون سا اوکلٹ سمبل بنا ہوا ہے، سواستیکا کا سمبل۔ آپ کو یاد ہے آہنن اربا کا ایک مشن ایران کے پہاڑوں میں بھی گیا تھا؟ اس وقت میں نے صرف اتنا بتایا تھا کہ وہ لوگ بہشتون کے پہاڑوں میں بادشاہ ڈائریس یعنی دارا کے بنوائے رونز کو اسٹڈی کرنے گئے تھے، لیکن میں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ لوگ خراشات کے پہاڑوں میں بھی گئے تھے، جہاں لاکھ مزار کے مقدس پہاڑوں میں بھی ایک اوکلٹ سمبل کسی نے آج سے 7000 سال پہلے بنایا تھا، اور گیس کریں کہ وہ سمبل کون سا تھا؟ سواستیکا۔ آرمینیا کے پراسرار گیگم پہاڑوں میں بھی کسی نے 8000 سال پہلے یہ قدیم علامت چھوڑی تھی، اور گیس کریں کہ کون سی علامت؟ سواستیکا۔ بابل یعنی عراق سے ملنے والا یہ 4000 سال پرانا برتن جس کا نام ہے دی سومیرین باؤل، جسے آہنن اربا چرا کر اپنے ساتھ برلن لے گئی تھی، اور آج بھی یہ برلن کے ایک میوزیم میں ہی رکھا ہوا ہے، اور اس کے سینٹر میں دیکھیں کون سی علامت بنی ہوئی ہے؟ سواستیکا۔ اور یہ ملا کہاں سے تھا؟ ایسی سرزمین بابل سے کہ جہاں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر جادو نازل کیا گیا تھا، اوکلٹ نالج کی سرزمین بیبیلون۔ ایران کے صوبے جیلان سے کھدائیوں کے دوران ملنے والا یہ 1200 سال پرانا نیکلس، اس کے جوڑوں میں دیکھیں کہ کیا بنا ہوا ہے؟ سواستیکا، اوکلٹ سمبل۔ مونجو داڑو، پاکستان سے ملنے والی یہ 2000 سال پرانی مہریں، جن پر دیکھیں کیا بنا ہوا ہے؟ سواستیکا۔ چیچنیا کی اس قدیم عبادت گاہ کی آرچ پر دیکھیں کیا بنا ہوا ہے؟ سواستیکا۔ 2500 سال پہلے کی ان یونانی سکوں پر دیکھیں کیا بنا ہوا ہے؟ سواستیکا۔ 1366 میں انگلینڈ کے بادشاہ کا ایک کیپر آف دی وارڈروب ہوا کرتا تھا، یعنی وہ شخص جو محل کے سارے معاملات دیکھا کرتا ہے، اور جس کا نام میں نے اوکلٹ نالج کی کتابوں میں بھی دیکھا ہے، ایڈورڈ دی تھرڈ۔ اس کے تابوت پر دیکھیں کس چیز کی علامت بنی ہوئی ہے؟ سواستیکا۔ آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو وہ 32 علامات دکھائی تھیں کہ جو پورے یورپ کی غاروں میں بنی ہوئی ہیں، وہ 32 علامات جن کے مطلب ہمیں آج تک نہیں پتا۔ غور سے اس علامت کو دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ ہزاروں سال پرانے یہ اوکلٹ سمبلز کہ جو دنیا بھر کے پہاڑوں، پتھروں اور قدیم جنگلوں میں بنے ہوئے ہیں، یہ 20ویں صدی کی سب سے طاقتور آرمی اور سب سے طاقتور انٹیلیجنس ایجنسی کے جھنڈوں پر ان کے سب سے بڑے نشانات کے طور پر بنے ہوئے ہیں۔ اور صرف جھنڈوں پر ہی نہیں، بلکہ دیکھتے جائیں کہ یہ اوکلٹ سمبلز انہوں نے کہاں کہاں پر بنائے ہوئے تھے۔ ان کے پارٹی بیچ پر، ان کے پارٹی ایگل کے پنجوں میں، ان کے گولڈن پارٹی بیچ پر، ٹرو دوئش یعنی ایک سچے جرمن نامی اخبار کے اس فرنٹ پیج پر۔ اور صرف یہ مت دیکھیں کہ سواستیکا بنا ہوا ہے، بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ بنا ہوا کس چیز کے اندر ہے؟ ایک احرام کے اندر، کہ جس کے اوپر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے۔ اور احرام اور ایک آنکھ، یہ دونوں کس چیز کی علامتیں ہیں؟ میرے خیال سے تو یہ آپ میرے بتائے بغیر بھی سمجھ چکے ہوں گے۔ ورلڈ وار 1 میں لڑتے ہوئے جرمن فوجیوں کے ہیلمٹس پر، اور یہ والا نشان تو بہت ہی خاص علامت ہے۔ جب بھی جرمن آرمی کے ایلیٹ آفیسرز کی میٹنگ ہوتی اور اس میٹنگ میں وہ بذات خود شریک ہوتا، تو اس وقت بلڈنگ کے دروازے پر یہ نشان لٹکایا جاتا تھا، جس کا مطلب ہوتا تھا کہ آج وہ یہاں بذات خود موجود ہوگا، اور اس کی موجودگی کا نشان کیا ہوتا تھا؟ ایک اوکلٹ سمبل۔
میں آپ کو ان کے متعلق بہت بہت کچھ اور بھی بتا سکتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ گھنٹوں سننے کو تیار ہیں، لیکن اب صرف ایک بات کہہ کر میں آج اس سیریز کو کنکلوڈ کروں گا کہ دیکھیے، علم النجوم، علم الحروف، علم العادات یا پھر علم العلامات، یعنی اسٹرالوجی، نیومرولوجی یا پھر آج جو میں نے آپ کو دکھایا سمبولوجی، یہ علوم ہزاروں سال سے ایگزسٹ کرتے ہیں، اور کئی سالوں کی ریسرچ کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ بات سچ ہے کہ ان علوم کو استعمال کرتے ہوئے آپ بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں، وہ تمام چیزیں حاصل کر سکتے ہیں کہ جن کا شمس المعارف جیسی کتابیں آپ سے وعدہ کرتی ہیں کہ علم الحروف اور علم العادات کے ذریعے میں تمہیں انسانوں کی نظروں سے غائب ہونا سکھاؤں گی، میں تمہیں وہ طاقت سکھاؤں گی کہ جس کے بعد تمہارے سامنے کھڑے لوگ بے بس ہو کر تمہارے سامنے اپنے دلوں کے راز فاش کر دیں گے، میں تمہیں وہ طاقت دوں گی کہ جس کے بعد تمہیں چھپی ہوئی دنیائیں نظر آنے لگ جائیں گی، میں تمہیں وہ راز دوں گی کہ جس سے تم ہواؤں میں اڑنے لگو گے، میں تمہیں وہ الفاظ دوں گی کہ جن سے تمہارے پاس روز سونے کے سکے ظاہر ہوا کریں گے، میں تمہیں وہ طریقہ دوں گی کہ جس سے جنگلی جانور بے بس ہو کر تمہارے سامنے جھکنا شروع ہو جائیں گے۔ اور اب آپ نے دیکھا کہ کیسے یہ کتابیں وہ علوم سکھاتی ہیں، لیکن ان علوم کا سیکھنا اس دنیا کا سب سے خطرناک کام ہے، کیونکہ کب روحانیات سے نکل کر آپ شیطانیات میں داخل ہو جاؤ گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور اسی لیے میں نے ان علوم کو اوکلٹ کی کیٹیگری میں رکھا ہے، جس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے چھپا ہوا، ڈھکا ہوا، مخفی، ایسے علوم کے جن کی باؤنڈریز اتنی مبہم ہو کہ پتہ ہی نہ چلے کہ آپ کب مذہب کے دائرے سے نکل کر ایک جادوئی دنیا میں داخل ہو گئے۔ اب آپ کو احساس ہوا کہ میں نے آخر تک المستدرک کی اس حدیث کو ذہن میں رکھنے کا کیوں کہا تھا کہ شرک کو پہچاننا ایسے ہے کہ جیسے اندھیری رات میں صفا کے پہاڑ پر رینگتی ہوئی کوئی چیونٹی ہو۔ لیکن اگر یہ علوم اتنی خطرناک ہیں تو پھر میں آپ کو ان سب کے متعلق بتا ہی کیوں رہا ہوں؟ کیونکہ صحابی رسول حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اچھی اچھی باتیں پوچھا کرتے ہیں، لیکن میں آپ سے ہمیشہ شر کے متعلق پوچھا کرتا تھا تاکہ جب بھی میں اسے دیکھوں تو اسے پہچان کر فوراً اس سے دور ہو جاؤں۔ اور اسی لیے میں نے آپ کو اوکلٹ کی دنیا کے متعلق اتنی ڈیٹیلڈ انفارمیشن دی ہے کہ جب بھی آپ ان علوم کو دیکھیں تو فوراً ان سے الرٹ ہو کر خود کو ان کے راستے سے ہٹا کر محفوظ کر لیں۔